اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی فضل اللہ کی تفسیر تسلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مبارک الحمد کی 4 آیت مالک یوم الدین، یعنی وہ خدا جو یوم الدین قیامت کا مالک ہے۔ خداوند متعال نے دنیا میں دین کے ظواہر، جیسے کہ انسان جب خداوند متعال کی اطاعت کرے گا تو اسے انعام دیا جائے گا، یا خداوند متعال کے یہ معاصی ہے ان کو انسان انجام دے کر گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، خداوند متعال نے دین کے ظواہر کو ظاہر کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ لیکن دین کے کچھ بواطن اور اسرار اور رموز بھی ہوا کرتے ہیں، جس کی طرف خداوند متعال ظرافت کے ساتھ اشارہ فرما رہا ہے، جیسے کہ بحار الانوار کی روایت کے مطابق کہ جب کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو وہ غیبت جہنم دوزخ کے کتوں کی غذا ہوا کرتی ہے، اور قیامت میں غیبت اور ہر گناہ کی اصل حقیقت ظاہر اور واضح ہو جائے گی، بلکہ قیامت تو تمام دین کے حقائق کے ظہور کا دن ہے، اور اس دن ہر چیز کی حقیقت آشکار ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، چاہے وہ اچھے اور نیک اعمال ہو، چاہے وہ برے اور سیئہ اعمال ہو۔ قیامت یوم تبلی السرائر ہے، اس دن ہر قسم کے اسرار اور رموز، ہر چیز کی حقیقت آشکار اور ظاہر ہو جائے گی۔ تو قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت جب سامنے آ جائے گی تو اس سے قرآن کریم، قرآن مجید اس قیامت کو یوم الدین کے عنوان سے پہچانوا رہا ہے۔ سورہ انفطار کی آیات 14 سے لے کر 19 نمبر تک، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تم کیا جانو کہ قیامت کیا ہے، یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، ایک ایسا دن ہے کہ انسان اس دن کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہوگی۔ سورہ زاریات کی آیت ان الدین لواقع، اور اسی طرح سورہ زاریات کی 12ویں نمبر کی آیت یسألون ایان یوم الدین۔ تو ان آیات میں دین کے وقوع یعنی قیامت کے وقوع کے حوالے سے یقینی، اس قیامت کے وقوع کو یقینی بتلایا جا رہا ہے کہ جس میں دین صرف وہ دن نہ ہوگا، قیامت کے دن صرف وہ دن نہ ہوگا جس میں ہر ایک کو اس کے اعمال کا جزا دیا جائے گا، بلکہ دین میں، یوم الدین میں، قیامت کے دن اور بھی حقائق ظاہر ہوں گے، جیسے کہ توحید، نبوت، ولایت، انسان کی حقیقت، عبادت کے اسرار، خود قیامت کی حقیقت، یہ وہ تمام تر اسرار اور رموز ہے، یہ وہ تمام تر حقائق ہے کہ جو قیامت میں سب پر ظاہر ہو جائیں گے۔ خداوند متعال قیامت میں قرآن کے اسرار اور بطون کے ظاہر ہونے کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، یوم یأتی تأویلہ، قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں قرآن کی تعویل ظاہر ہو جائے گی، اور قرآن کی تعویل کا ظاہر ہونا وہی قرآن کی اصل حقیقت کا ظہور ہے۔ قرآن کریم کے وسیع معارف قیامت کے دن ایسے ظہور کریں گے کہ کسی بھی چیز میں اختلاف کا موقع باقی نہ رہے گا، لہٰذا اس دن تمام تر باطل مکاتب کا بطلان روشن اور واضح ہو جائے گا، مختلف فتووں میں سے حق فتویٰ، مختلف نظریات میں سے حق نظریہ، مختلف مکاتب فکری میں سے حق مکتب فکری اس دن ظاہر اور واضح ہو جائے گا، لہٰذا اس دن کفر اور شرک کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ دنیاوی عدالتوں میں تو
عدالتی فیصلوں میں شک و شبہ احتمال دیا جا سکتا ہے، لیکن قیامت میں جہاں تمام تر حجاب ہٹا دیے جائیں گے اور حقیقت سب پر ظاہر اور واضح اور آشکار ہو جائے گی، وہاں پر کوئی ایسی کوئی اپنے حق تک جو اس کا مستحق ہے، کوئی بھی اس تک ایسا نہ ہوگا کہ وہ نہ پہنچ سکے. ہر کوئی اپنے حق تک پہنچ جائے گا اور حقیقت کسی پر مشتبہ نہ رہے گی. خداوند متعال نے دنیا میں دین کے ظواہر ان کو ظاہر فرمایا ہے اور قیامت میں ان کے اسرار اور رموز کو ظاہر فرمائے گا. تمام معارف قرآن اور دین کے تمام تر ابعاد اور حصوں کا قیامت میں ظاہر ہونا وہی چیز ہے جسے قیامت میں دین کے توفیے کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. سورہ نور کی آیت یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، دین حق کا توفیہ یعنی دین کے اسرار اور رموز کا سب پر آشکار ہونے کا دن. اگر دین سے مراد صرف جزا دینا ہوتا تو اس آیت قرآن میں جہاں یہ بیان کیا کہ یعلمون ان اللہ هو الحق، تو اس آیت کی جگہ یہ بیان کیا جانا چاہیے تھا کہ یعلمون ان اللہ هو القہار المنتقم، یعنی قیامت کا دن خداوند متعال انسان سے قہر و انتقام سے کام لے گا اور اس دن خدا کا قہر و انتقام سب اس کو جان جائیں گے. لیکن خدا نے یہ نہیں بیان فرمایا، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ یعلمون ان اللہ هو الحق، قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں حق سب پر ظاہر اور آشکار ہو جائے گا. اور قیامت میں تمام تر انسان یہ جان جائیں گے کہ خدا وہ روشن حق تھا جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے، ورنہ خدا تو اس دنیا میں بھی روشن ہے. خدا کی حقیقت اس دنیا میں بھی روشن ہے، کیونکہ خدا ہے کہ جس کے ذریعے آسمان اور زمین کی روشنی ہے، اور یہ تمام تر چیزیں حق تعالیٰ کے مظاہر ہے. جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم، یہ تمام تر حق تعالیٰ کے مظاہر میں سے ہے. سورہ نور قرآن کی 35ویں سورہ کی 35ویں آیت، اللہ نور السماوات والارض، خدا ہے جو آسمان اور زمین کو نور اور روشنی بخشنے والا ہے. خدا تو خود روشن چیز ہے، اس پر کسی قسم کا پردہ نہیں پڑا ہوا. ہاں اگر پردہ پڑا ہوا ہے تو وہ ہماری نظروں پر، ہماری بصارت پر پردہ لگا ہوا ہے. لہٰذا قرآن مجید جہنمی کافروں کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر غطاء اور حجاب اور پردہ لگا ہوا ہے جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں پر لگایا ہے. سورہ کہف کی آیت، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں پر خود پردہ ڈال رکھا ہے. اور ساتھ ہی قرآن مجید بعض کے بارے میں یوں بیان فرماتا ہے کہ بعض اندرونی آنکھ سے، بصیرت سے اندھے ہیں. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کی دو آنکھیں بینا ہیں، یہ دو آنکھیں اندھی نہیں ہیں، لیکن ان کا قلب، ان کی بصیرت، وہ اس قلب کی آنکھ سے، اس بصیرت سے اندھے ہے. اور جو اس دنیا میں اندھا رہے گا قیامت میں بھی اندھا ہی محشور ہوگا. اور اس آیت کے حوالے سے آخری نقطہ، چوتھی آیت کے حوالے سے سورہ حمد کی، اس حوالے سے آخری نقطہ یہ کہ دنیا میں اختلافات کبھی ختم نہیں ہوں گے، حتیٰ جب زمانے کے امام انشاءاللہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان کا ظہور ہو جائے تب بھی اختلافات موجود ہوں گے اور مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے. کیونکہ کافر، منافق، یہودی اور مسیحی اگرچہ امام مہدی کی حکومت میں زندہ ہوں گے اور جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے تحت زندگی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے، موجود ہوں گے. اور ان کا موجود ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اب تک اختلافات ختم نہیں ہوئے، اور قیامت تک ان کے باقی رہنے کے بارے میں قرآن مجید صراحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے. سورہ مائدہ کی آیت، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ اسی سورہ مائدہ کی اگلی دوسری آیت، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لہذا مصلح کل یعنی زمانے کے امام جو آج کا دن، جمعہ کا دن ان سے متعلق ہے، مصلح کل کے ظہور کے بعد بھی، ظہور کے دن بھی
حق مکمل طور پر ظاہر نہ ہو پائے گا، بلکہ یہ قیامت کا دن ہے جو حق کے ظہور کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن حق سب پر ظاہر ہو جائے گا اور حق مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا، اور دنیا کے تمام تر اسرار اور رموز اس طرح سب پر ظاہر ہو جائیں گے کہ سب لوگ اولین سے لے کر آخرین تک سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور ان سب مل کر حق کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، حق کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اب تک جو معارف آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے، اس سے خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوگا کہ سورہ حمد کی ابتدائی آیات میں جہاں خدا کی الوہیت اور ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالکیت کا ذکر ہوا، خدا الہ ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، وہاں انسان جو خدا سے غائب تھا، اب اس انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ عبد صالح خدا کی پہچان کے بعد، خدا کے اسماء حسنہ کو جاننے اور پہچاننے اور ماننے کے بعد اب اپنے آپ کو خدا کی محضر میں حاضر پاتا ہے، اور پھر غیبت سے حضور کی وادی میں داخل ہوتا ہے، اور ان اسماء حسنہ کو ماننا غیبت سے حضور کی وادی میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ خداوند متعال تمام تر وجودی کمالات کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ ہے، وہ ہے جو تمام تر عوالم وجودی کا مطلق تدبیر کرنے والا ہے، یعنی رب العالمین ہے، اور اس کی مطلق رحمت سب پر سایہ افکن ہے، یعنی الرحمن ہے، اور ایک خاص رحمت رکھتا ہے جو مومنین اور خدا کے راہ میں سالکین سے مخصوص ہے، یعنی الرحیم ہے، اور اس کی بے حد و مرز مالکیت جو مومنین اور خدا کے راہ میں سالکین کے لیے ہے، ان سے مخصوص ہے۔ یہ سب پر واضح ہو جائے کہ خداوند متعال مطلق مالکیت رکھتا ہے، یعنی مالک یوم الدین ہے، تو پھر خدا کے سوا کوئی بھی ہستی اس لائق نہیں ہوگی کہ انسان اس کے سامنے خضوع اور تواضع کرے۔ اور جب ان تمام تر امور پر ایمان لائے، ایسا بندہ جو اب تک غیبت کی وادی میں تھا، اب اپنے آپ کو خدا کی محضر میں حاضر سمجھنے لگے گا، اور پھر خدا کے کہے کا مخاطب قرار پانے کا لائق بنے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان اسماء حسنہ کو نہ سمجھے یا نہ مانے، خدا کے کہے کا مخاطب بننے کا لائق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شخص غائب ہے نہ کہ حاضر۔ وہ خدا کو نہیں دیکھ رہا، خدا تو مشہود مطلق ہے، خدا تو ظاہر ہی ظاہر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی ہم اس غیبت کی وادی سے خارج ہو کر شہود کی وادی میں خداوند متعال کی محضر میں حاضر ہو سکے، تاکہ خداوند متعال کے کہے کا مخاطب بن سکے۔ خداوند متعال ہمیں وہ بصیرت عنایت فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم ان اسماء الحسنہ کا مشاہدہ کر کے غیبت کی وادی سے ان غیبت کے پردوں کو ہٹا کر حضور کی وادی میں وارث ہو سکے۔ رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔